سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جدید سعودی عرب کے نظریے کو لے کر مصروف عمل ہیں۔ سعودی عرب کو لے کر ان کا یہ ویژن انہیں تمام شاہی خاندان میں سب سے ممتاز کرتے ہوئے ولی عہد کے مقام تک لے آیا ہے، لیکن اس ویژن کا اصل روح رواں اگر بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائیں گی۔ فیصل بن عبدالعزیز 1906 میں پیدا ہوئے۔ وہ 1964 سے لے کر 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ شاہ فیصل شروع سے ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور باصلاحیت انسان تھے۔ ان کے وارث کو ان پر بے حد اعتماد تھا۔ وہ باقی شہزادوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ شاہ فیصل شہید نے بادشاہ بننے کے بعد حکومت کو بادشاہت کی بجائے زیادہ عوامی اور جمہوری رنگ دینے کی کوشش کی۔ شاہی خاندان کے اخراجات مقرر کر دیے اور شاہی خزانے کی زیادہ رقم تعلیم اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جانے لگی۔ وزارتوں میں شاہی خاندان سے زیادہ عوام کے درمیان سے وزیر لیے گئے۔ شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی فہرست سے نکل کر خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسیع دی گئی، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فراہم کی گئیں۔ شاہی محلات کو تعلیمی اور رفاہی اداروں کے سپورٹ کیا گیا۔ مکہ معظمہ، جدہ اور ریاض میں نئی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے۔ صنعتوں کو ترقی دی گئی اور 1967 میں فولاد سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ پانی کی کمی کے باعث سعودی عرب میں زرعی ترقی کے کام بڑے مشکل ہیں۔ زیر زمین پانی کے ذخائر دریافت کیے گئے اور برساتی پانی کو روک روک کر ندی نالوں پر جگہ جگہ بند کی تعمیر کی گئی۔ شاہ فیصل اتحاد امت کے عظیم داعی تھے۔ پورے دور حکومت میں اس مقصد کے حصول کی کوششیں کیں۔ انہوں نے تمام عرب ممالک پر زور دیا کہ مسلمانوں کی بھلائی آپس میں لڑنے میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔ یہ انہی کا کارنامہ تھا کہ فلسطین کا مسئلہ جسے عرب دنیا کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا اسے عالمی مسئلہ بنا دیا۔ 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1967 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی افواج کی تربیت کا کام پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ 1968 میں تمام برطانوی ہوا بازوں اور فنی ماہرین کو رخصت کر دیا گیا اور ان کی جگہ پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 1971 کے سیلاب میں مالی امداد فراہم کی اور 1975 میں سوات کے زلزلہ زدگان کی تعمیر اور ترقی کے لیے $1 کروڑ کا عطیہ دیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی پاکستان سے علیحدگی پر شاہ فیصل کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے تسلیم کرنے کے باوجود بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا۔ پاکستان کی عوام آج بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے شہر لائل پور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا، جبکہ کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ انہی کے نام پہ شاہراہ فیصل کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک بہت بڑی آبادی شاہ فیصل کالونی کہلاتی ہے اور انہی کی نسبت سے کراچی کے ایک ٹاؤن کا نام شاہ فیصل ٹاؤن ہے۔